مولانا الیاس چنیوٹی صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. جناب چیئرمین، اللہ رب العزت کا فرمان ہے مسلمانوں کو کہ تم لوگ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. جناب چیئرمین، بجٹ پر بحث کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے. اس وقت امت مسلمہ اغیار کے لگائے ہوئے زخموں سے چور چور ہے. یہود نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رکھا ہے. اسرائیل نے فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی. بلا شبہ ہزاروں مرد و خواتین، معصوم بچے وہ شہید ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. اب اسرائیل غزہ سے نکل کر اس نے ایران پر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے، لیکن ایران نے بھی ایسا سبق سکھایا ہے کہ اب وہاں کے اسرائیلی جو ہیں اسرائیل کے وہ پاکستانی عوام اور ایرانی عوام سے معافی مانگ رہے ہیں. اب اسرائیل کو بھی پتہ چلا کہ بمباری کیا ہوتی ہے. جناب چیئرمین، میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک جگہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دو اسلامی ایٹمی طاقتیں وہ ہمارے نشانے پر ہیں، پہلے نمبر پر ایران اور دوسرے نمبر پر پاکستان. لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کل جو حامد میر صاحب، وہ ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی خبر دی ہے کہ اسرائیل کے ایک پروفیسر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ہمارے نشانے پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عزت و مقام دیا. یقیناً یہ خبریں ان سے اوجھل جو ہے وہ نہیں ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو جب وہ ہمیں براہ راست دھمکی لگا رہا ہے تو ان کو ایسا مسکت جواب دیا جائے کہ اس کے بعد پھر وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے. جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، بجٹ پر بحث کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میرے پچھلے سالوں کے بجٹ میں میری تقریر کا عنوان ہوتا تھا چنیوڑ فیصل آباد روڈ، کہ اس کو جلد بنایا جائے. لیکن آج میں کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندہ بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. میں نے پچھلے سال کے بجٹ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ چنیوڑ فیصل آباد روڈ کا معاملہ وہ 10 سالوں سے تعطل کا شکار ہے. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس روڈ کو اس سال 2 رویہ کر دیں گے. الحمدللہ انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا، فنڈ مختص کیے گئے. وہ اب تیزی سے وہاں پر کام جاری ہے اور اس سال کے اختتام تک انشاءاللہ وہ 1 وے روڈ چلنے کے قابل ہوگا. اس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ جب یہ روڈ مکمل ہو جائے گا تو محترمہ خود تشریف لائیں گی، اس کا افتتاح کریں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ ہے کہ چنیوڑ فیصل آباد روٹ پر جو ہے ایئر کنڈیشن بسیں جو ہے وہ چلائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک مطالبہ ہے کہ چنیوڑ جنگ روڈ سے فیصل آباد روڈ سے جنگ روڈ تک اور جنگ روڈ سے سرگودا روڈ تک بائی پاس جو ہے وہ نہایت تباہ کاری کا منظر جو ہے وہ پیش کرتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے. موجودہ فنڈ میں سے رقم نکال کے فوری طور پر اس کی مرمت کا بندوبست کیا جائے. جناب چیئرمین، اس بجٹ سے پہلے میں نے میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ سے ملاقات میں مطالبہ کیا تھا کہ اصل میں ہمارے ہاں جو پتھر آتا ہے پل 11 سے آتا ہے سرگودا روڈ پر، تو پریشر وزن اس کے اوپر بہت زیادہ ہے، لہذا چنیوڑ تا سرگودا روڈ کو 1 وے کیا جائے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو اس سال کے بجٹ کے ADP میں شامل کیا جائے گا، لیکن اس کو پھر PPP موڈ میں ڈال دیا گیا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو پھر ADP میں شامل کر کے اس پر رقم مختص کی جائے اور اس کے لیے فنڈ جو ہے وہ جاری کیے جائے. جناب چیئرمین، ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ اپنی تجاویز دیں اپنے شہر کی ٹف ٹائل، سولنگ، نالیاں
سیوریج، تو ہم نے وہ پورے شہر کی سکیمیں بنا کر دی۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ بلاک ایلوکیشن میں کو 2,500 ملین روپے جو وہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ چنیوٹ کو اس میں جو کوئی حصہ ملنا ہے وہ ضرور جو اس کو فوری طور پر مختص کیا جائے، الگ کیا جائے اور اس پر کام شروع کروایا جائے۔ جناب چیئرمین، میں سکول کی تعلیم کے حوالے سے توجہ جو ہے اپنے وزیر تعلیم کی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تمام سکولوں کو جو بجلی فراہم کی جاتی ہے اس کو کمرشل ٹیرف جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، جبکہ وہ سکول کو نفع بخش ادارے تو نہیں ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ان کو کوئی ہلکا سا ریٹ لگایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض ہمارے سکول جو ہیں وہ محکمہ اوقاف کی ملکیت ہیں، تو محکمہ اوقاف نے بھی بھاری بھرکم کرایہ لگا دی ہے، اور بلکہ دھمکی دے دی ہے کہ اب جو سکول کرایہ نہیں دے گا تو اس کو جو ہے اس کے بلڈنگ خالی کرا لی جائے گی۔ ہمارے ہاں اسلامیہ ہائی سکول ہے 1901 کا بنا ہوا، اس میں 1500 طلباء کی تعداد ہے۔ اب اگر وہ محکمہ تعلیم کرایہ نہیں دیتا تو بچے کہاں جائیں گے؟ اس لیے اس کا کوئی میکنزم بنایا جائے، ان کے سکولوں کی جو ہے اس کی کرایہ وغیرہ اس کو ادا کرنے کی حکومت خود جو ہے وہ بندوبست کرے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ 16ویں سکیل میں ٹیچر جو ہے وہ 2017 سے بھرتی ہوئے، ان کا ہر سال بعد کنٹریکٹ رینیو کر دیا جاتا ہے۔ آج چھوٹے جو ہیں اپنے گریڈ کے ٹیچر یا بڑے گریڈ کے ٹیچر ہیں ان کو پرماننٹ کر دیا گیا، لیکن 16ویں گریڈ کے جو ٹیچر ہیں ان کو پرماننٹ نہیں کیا جا رہا اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس پر میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے اپ گریڈیشن اور ان کو مستقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک چیز آئی ہے مولانا صاحب وائنڈ اپ پلیز۔ جلدی میں چند پوائنٹ رہ گئے جی۔ وہ سکولوں کو یہ تبادلے جو آن لائن کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس میں بہت ساری کرپشن رکی ہے، لیکن اس میں ویڈ لاک اور اس قسم کے اور مسائل آ جاتے ہیں جو اس پر وہ چل نہیں سکتے، اس لیے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ صاف پانی کے لیے بجٹ میں بہت بڑا اعلان کیا گیا، ہمیں بھی وعدہ کیا گیا ہے، تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری ہر یونین کونسل کے ایک وارڈ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے اس کے لیے فنڈ جو ہے فوری طور پر مہیا کیے جائیں۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال زیر تعمیر ہے اور اس سال وعدہ ہوا کہ 6 مہینے تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو فل فنڈڈ جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہسپتال ہے اس کے اندر وہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو ہاؤس جاب کرنے کا جو کورس ہوتا ہے وہ ہمارے چنیوٹ کے ہسپتال کو اجازت دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چنیوٹ میں ٹیکنیکل کالج کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ جناب چیئرمین، صحت مند جسم کے لیے اچھی ایکٹیویٹیز جو ہے ان کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے کھیل کے جو میدان ہیں ان کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں وہ جگہوں کی ناپیدی ہے، اس لیے میری گزارش یہ ہے چند بس 2 منٹ جی، وہ اس کے لیے فوری جو ہے وہ توسیع کی جائے اور زمین مہیا کی جائے۔ میں گزارش کروں گا کہ ہماری 10 سالہ کوشش سے جس یونیورسٹی فیصل آباد کا کیمپس چنیوٹ میں بن گیا، اب تقریباً 1700 کی تعداد ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کیمپس میں توسیع کر کے اس کو چنیوٹ یونیورسٹی کا نام جو ہے وہ دیا جائے۔ ایک چیز میرے علم میں آئی ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں اپنے ملازمین کو ڈسپیرٹی جو ہے الاؤنس وہ دے رہی ہیں، جبکہ صوبہ پنجاب اس سے خاموش ہے، تو اس پر ان کو جو ہے وہ الاؤنسز جو ہے وہ دیے جائیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے کروں گا۔ آپ نے فرمایا تھا، میں جو اردو لکھتا ہوں وہ میری تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور صرف اردو ہوگی، جو کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ جناب چیئرمین، ہمارے سپیکر صاحب نے 12 جون 2025 کو رولنگ دی تھی کہ آئندہ پنجاب اسمبلی میں تمام بل اردو میں پیش کیے جائیں گے۔ اس پر وزیر قانون نے آئندہ تمام بل اردو میں لانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ یہ ایک
انتہائی مستحسن اقدام ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سالانہ ترقیاتی میزانیہ بھی اردو میں پیش کرے۔ اگر ہمارا ذریعہ تعلیم اردو ہو جائے تو پاکستان کی جملہ جو امراض ہیں ان سے شفا مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مقابلے کے بہت جو مہربانی سنیل امتحانات صاحب۔ ہیں ان کو بھی اردو میں لیا جائے۔ آخر میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے علاقے کے مسائل اور دیگر عنوانات پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اسلام زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔